دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج ملک کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت نجکاری کے شعبے کے ساتھ اشتراک عمل میں سہولت فراہم کرنے کی غرض سے پالیسی اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت آئندہ ماہ اسلام آباد میں معدنیاتی کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آج غزہ پر اسرائیلی فورسز کے مسلسل حملوں میں 16 مزید فلسطینی شہید ہو گئے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو سراہا ہے۔ اپنے پیغامات میں انہوں نے ایک بروقت کارروائی میں 16 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کی تعریف کی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کی بہادر افواج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پوری پاکستانی قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے جو غیر متزلزل عزم اور حوصلے کے ساتھ ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو درپیش اقتصادی استحکام اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے دوہرے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تدبیراتی بامقصد اور مربوط سوچ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سینئر تاجر رہنما افتخار علی ملک سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام پالیسیوں کو قومی اقتصادی تبدیلیوں کے منصوبے اڑان پاکستان 2024-2029 کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ تکنیکی ترقی اور ہنرمندی کے فروغ کے لیے تعلیمی اور نجی شعبوں کے درمیان خلا کو کم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے اشتراک عمل میں سہولت دینے کے لیے پالیسی اصلاحات اور ادارہ جاتی شراکت داری کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت 8 کھرب ڈالر مالیت کے معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے آئندہ ماہ اسلام آباد میں معدنیاتی کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ 5.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ ریکروٹنگ منصوبہ 2028 کے آخر تک مکمل ہونے کا امکان ہے اور اس منصوبے سے 2 ارب 80 کروڑ ڈالر سالانہ آمدنی حاصل ہوگی۔ حکومت معدنیاتی شعبے میں 5 منصوبوں پر متحدہ عرب امارات کو سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دینے پر بھی غور کر رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے گوادر اور چاغی کو ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے ملانے کے منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے سفارت خانے میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے سفارت خانے کے تمام افسران اور عملے کی موجودگی میں قومی ترانے کی دھن کے ساتھ قومی پرچم لہرایا۔ ادھر نیو یارک میں پاکستان کے قونصلیٹ جنرل میں یوم پاکستان کے حوالے سے ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا جس میں پاکستانی نژاد امریکی برادری کے ارکان، ماہرین تعلیم، صحافیوں، مخیر حضرات اور کمیونٹی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یوم پاکستان منانے کے لیے انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے میں بھی پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ ترکی میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید نے بھی قومی پرچم لہرایا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں اب 8 دن باقی ہیں۔ حکومت نے ان افراد کو اس ماہ کی 31 تاریخ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس عمل کے دوران کسی سے کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا اور وطن واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولت کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج غزہ پر اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 16 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوجوں نے نصر اسپتال کو نشانہ بنایا اور حماس کے لیڈر اسماعیل برہوم اور ایک 16 سالہ لڑکے کو شہید کر دیا۔ تبدیلی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ رواں برس اس دن کا موضوع ہے ہم ٹی بی کا خاتمہ کر سکتے ہیں عزم، حوصلے اور خدمت سے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا 5واں اور آخری میچ بدھ کو ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ پہلے ہی سیریز 3-1 سے جیت چکا ہے۔
ایبٹ آباد اور ملتان ریجنز نے ملک بھر میں کھیلے جا رہے نیشنل T20 کپ کے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فیصل آباد میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں ایبٹ آباد نے لاہور وائٹ کو 6 وکٹوں سے ہرایا اور دوسرے کوارٹر فائنل میں ملتان نے دفاعی چیمپئن کراچی وائٹس کو اسی مقام پر 7 رن سے شکست دی۔ تیسرا اور چوتھا کوارٹر فائنل آج فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ فیصل آباد ریجن کی ٹیم کا مقابلہ پشاور ریجن اور سیالکوٹ ریجن کا مقابلہ لاہور ریجن بلو سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔